انتر صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ عشرہ عربین شہدائے کربلا کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی معروف ترین آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور میرے خیال سے کوئی ایسا شیعہ علی نہیں جسے اس آیت کا علم نہ ہو، اور میرے مذہب کے میری ملت کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ آیہ طہارت اہل بیت ہے، اور متفقہ علیہ ترجمہ ہے برادران کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی، اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت محمد سے ہر رجس کو دور کر دے۔ سیدھا ترجمہ ہے، اور بس یہ تمہیدی منزل ہے، اس کے بعد بات آسان ہے۔ دیکھیے، ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ارادہ ہوتا ہے میرا اور آپ کا، یعنی مخلوق کا۔ ایک ارادہ ہوتا ہے خالق کا۔ میرا اور آپ کا ارادہ مجبوری کی وجہ سے بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اور آپ مجبور ہیں اور مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آیت کیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے سرکار علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا اللہ مقامہ کراچی میں قصر مسیب میں عشرہ الوداعی عشرے سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ جیسے ہی قبلہ نے ترجمہ کیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے، اس آیت کے آنے کے بعد پاک ہوئے ہیں۔ قبلہ نے کہا اچھا، ذرا سورہ اخلاص پڑھیے۔ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ اب سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ اللہ احد ہے۔ کہا اگر آپ کی بات پہ جایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پہلے احد نہیں تھا، اس آیت کے بعد ہوا ہے۔ جملہ کہہ دوں، جو آیت کے بعد امپلیمنٹ ہو اسے امت کہتے ہیں۔ جو عمل آیت کے بعد نافذ ہو، جو سنت آیت کے بعد آئے، وہ امت پہ آتی ہے، اور جن کے عمل پہ آیت آئے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ فیصلہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور کر دے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس آیت کے ترجمے آپ نے کیا کیا سنے ہیں، لیکن با تصدق خاک پائے حجت ایک تفسیر اس حقیر سے بھی سن لیجئے۔ دیکھیے، رجس کی بہت وسیع تفسیر ہے۔ رجس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کینہ بھی آتا ہے، حسد بھی آتا ہے، دشمنی بھی آتی ہے، ناپاک عقیدے بھی آتے ہیں، یہ سب رجس میں ہے۔ لیکن رجس کی سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ جو آل محمد سے دور ہے وہ رجس ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا اپنی سماعتوں کو بلند کیجئے گا، بزرگوں سے تو دعائیں لینی ہے۔ جو آل محمد سے دور ہے وہ رجز ہے۔ اب جملہ لے لیجئے، اب چاہے وہ مخلوق ہو، چاہے کوئی سا قبیلہ ہو، چاہے کوئی سا مسلک ہو، جو ان سے قریب ہے وہ پاک ہے، جو دور ہے وہ رجز ہے۔ اور دیکھیے، رجز کی اس سے زیادہ آسان تعریف ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے قریب آتا ہی وہ ہے جس کو پاکی سے نسبت ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی ناپاک کو یا کسی رجز آلودہ کو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے؟ نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نے رجز کو دور کر دیا ہے اہل بیت سے۔ اب ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، جیسے یہ آیت آئی، آیت تو آ گئی، سرکار نے آیت پہنچا دی، لوگوں نے اب آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے رجز کو دور کر دیا ہے۔ اب آپس میں بات ہو رہی تھی، ایک صحابی رسول ہے اور عجیب اور جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس کی صحابیت سے انکار کر سکے۔ نام کیا ہے؟ سلمان فارسی۔ کون انکار کرے گا؟ سلمان وہ صحابی ہے کہ جس نے صحابیت کو اس منزل پہ پہنچایا کہ وہ اہل بیت میں شامل ہوا۔ جملہ کہہ دوں، جب صحابیت ترقی کرتی ہے تب اہل بیت تک پہنچتی ہے۔ تو سلمان ہے، اور ان کے سامنے کسی نے یہ ذکر کیا کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے، اور اس سے یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات ہو رہی تھی، سلمان کے سامنے بات ہو رہی تھی، کسی نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور رجز سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے رجز؟ اب جواب سنیے گا سلمان کا۔ سلمان نے کہا اگر برا نہ مانے تو میں سمجھاؤں رجز کیا ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے کوئی؟ اگر برا نہ مانے تو میں بتاؤں رجز کیا ہے؟ کہا جی آپ بتائیے۔ کہا اگر تمہارے دل میں علی سے محبت ہے تو تم پاک ہو، اور اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت سے اور علی سے بغض ہے تو خود کو رجز میں شمار کرو، خود کو رجز میں شمار کرو۔ اچھا خدا کی قسم عجیب منزلہ فکر ہے، قیامت تک اس آیت کی تفسیر ہوتی رہے لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اہل بیت کے فضائل اس میں پوشیدہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا اے اہل بیت نبوت، جس جگہ پر تمہارا ذکر ہو وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے۔ ان کے ذکر کو عبادت کہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کائنات میں مجھے کوئی ایسی ہستی لا کر دکھائے جن کا ذکر اللہ کی عبادت ہو، پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ذکر ان کا ہے، ثواب عبادت خداوند کا ہے۔ ذکر علی کا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ رکھیے گا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ چہرہ علی کا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو تائید کر رہے ہیں کم سے کم وہ تو ضرور بولیں، اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میری درخواست ہے آگے آگے تشریف لائیں تاکہ ذرا سامنے آئیں اور مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اب رک جائیے، کیا کہا؟ رجز کو دور کیا ہے، یعنی رجز اہل بیت سے دور ہے، اور جو قریب ہے وہ یہ سوچ لے، اس بات پہ عقیدہ پکا کر لے کہ وہ کچھ بھی ہو رجز نہیں ہے۔ جو ان سے قریب ہے وہ رجز نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی قسم جو ان سے دور ہے اس بات پہ عقیدہ رکھے کہ وہ رجز میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے چھٹے امام نے کہا کہ جب اپنے سینوں میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعائیں کیا کرو کہ اس نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ جملہ مولا نے کہا کیوں ہے کہ جب سینے میں کلیجے میں میرے جد علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب ولایت علی کی ٹھنڈک ہوتی ہے،
اور محسوس ان سینوں میں ہوتی ہے جو پاک ہوتے ہیں. جو ناپاک سینے ہوتے ہیں ان میں ولایت علی کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، البتہ بغض علی کی گرمی ضرور ہوتی ہے. بغض علی کی گرمی ضرور ہوتی ہے. تو قرآن نے تو اعلان کر دیا، اور اس اعتبار سے کیا کہ دیکھو اللہ نے رجز دور کیا ہے. اب علماء رجال نے بھی اس پہ بحث کی، اور میرے اکابرین نے اور برادران اہل سنت کے علماء نے بھی اس لفظ رجز پہ بڑی بحث کی ہے کہ رجز ہے کیا. اور واللہ بالعالم، واللہ باللہ، تمام تفاسیر اپنی جگہ، لیکن جو تفسیر زبان قرآن سے ہوگی وہ سب سے معتبر ہوگی. زبان قرآن سمجھے آپ کیا تفسیر ہے؟ یعنی جو زبان اہل بیت سے ہوگی، اس سے زیادہ معتبر تفسیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کل عرض کیا تھا وجہ کیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی، کیونکہ یہ وارث کتاب ہے. کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم وارث ہیں. قاری کتاب تو ہو سکتے ہیں، حافظ کتاب تو ہو سکتے ہیں، لیکن وارث کتاب نہیں ہو سکتے. جملہ تبدیل کر کے کہوں، حافظ کتاب تو ہو سکتے ہیں، محافظ کتاب نہیں ہو سکتے. کائنات حافظ تو ڈھونڈ کر لے آئے گی، لیکن محافظ علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آئے گا. سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی محافظ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے، اور یہ مثال میرے بزرگ علماء بھی بڑی دیا کرتے تھے، لیکن اس سے آسان مثال ہے نہیں کہ آپ میں سے کوئی جائے، امریکہ جانا چاہتا ہے، ایمبیسی جائے گا. تو اگر آپ پاکستان ایمبیسی چلے جائیں اور کہیں امریکہ کا ویزا دیجئے، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے بھیا ویزا جس جگہ کا چاہیے ہوتا ہے اس جگہ کے آئے ہوئے لوگوں سے مانگا جاتا ہے. اب چاہیے ویزا آپ کو امریکن ایمبیسی کا، امریکہ کا ویزا چاہیے تو امریکن ایمبیسی جائیے نا، پاکستان ایمبیسی کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہاں پر بھی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ان سے ویزا لینا پڑتا ہے کہ جو نمائندے وہاں سے یہاں آئے ہوں. ملک سے ملک تو آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے ویزا نہ لے لیں. آپ جنت میں کیسے جائیں گے جب تک جنت کے سرداروں سے اجازت نہیں لے لیں؟ ایک ملک سے دوسرے ملک تو بغیر ویزے سے جا نہیں سکتے آپ لیے، اور جنت جانے کی آپ آرزو رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو صاف ہو گیا کہ ہمیشہ پہنچاتا وہ ہے نمائندہ کہ جس جگہ سے کوئی یہاں آیا ہو. اب قرآن ہے عرش کی کتاب، اللہ کی کتاب، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کو سمجھانے کے لیے عرش والوں کا آنا ضروری ہے، اور کائنات ڈھونڈ لی جائے اور لوگوں کو دیکھ لیا جائے. سوائے آل فاطمہ زہرا کے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو رہتے ہیں عرش پر، نظر زمین پہ آتے ہیں. نظر اور دیکھیے یہ، کیونکہ ایک بات میں عرض کروں، عبادت کی کئی جہتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، کئی فیسز ہیں. ایک عبادت وہ جو اللہ نے فرض کی اور بندوں سے کہہ دیا کہ روز کرنی ہے. اس میں کون سی سب سے پہلے آتی ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز پڑھو. لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور عبادتیں بھی ہیں. وہ عبادتیں کیا ہیں وہ سن لیجیے. دیکھیے اگر اپنی کتاب سے پڑھا تو کیا پڑھا؟ برادران اہل سنت کے فقہ کے ایک امام ہیں جنہیں شافعی کہتے ہیں. سب اس نام سے واقف ہیں نا، تائید کرتے ہیں میری. امام شافعی
ان کا دیوان بازار میں عام ملتا ہے، اور بازار میں نہ بھی ملے تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل پہ جا کر دیکھ لیجیے۔ امام شافعی، مسلک شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام شافعی ہیں، یعنی جتنے شافعی ہیں ان سب کے امام ہیں یہ، اور مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جب بارگاہ اہل بیت میں آتے ہیں تو کچھ اس طرح گویا ہوتے ہیں، علی الحبہ الجنہ، توجہ ہے نا میری جانب، علی الحبہ الجنہ قسیم نار والجنہ، علی الحبہ الجنہ قسیم نار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام انس والجنہ۔ ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اور پہلے مصرے ہی کا ترجمہ عجیب و غریب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ امام شافعی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، اور جملہ کہنے لگا ہوں یہ شافعی کا عقیدہ ہے۔ اور اب اس جملے کہنے میں، مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، شافعی سے کم از کم زیادہ مانو گے تو شیعہ کہلاؤ گے۔ شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی الحبہ الجنہ، علی کی محبت جنت کی ضمانت ہے، علی الحبہ الجنہ قسیم نار والجنہ، علی وہ ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وصی مصطفیٰ حقا، علی مصطفیٰ کے وصی ہیں اور حق پر مبنی وصی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ مصرع آپ کے سروں سے کیوں گزر گیا، لیکن اگر اس مصرعے کو کھولا جائے تو جھگڑا بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا والے نبی کا وصی کسی کو بتاتے رہے، لیکن جو حق پر وصی ہے وہ صرف علی ہے۔ وصی مصطفیٰ حقا امام انس والجنہ، علی وہ ہیں جو بندوں کے بھی امام ہیں اور جنوں کے بھی امام ہیں۔ یہ شافعی ہیں۔ انہی شافعی نے ایک عجیب و غریب شعر کہا اور ان کے دیوان میں موجود ہے، اور ان کو مدح اہل بیت اور عشق اہل بیت کی وجہ سے ہی رافضی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لقب جو ہمیں دیا جاتا ہے، جو مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے، وہ انہیں بھی دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہا، شافعی کہتے ہیں، اے اہل بیت نبوت، میں تمہاری تعریف کیا بیان کروں، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو تم پر درود نہ پڑھے۔ توجہ رکھیے گا، شافعی ہیں، امام شافعی ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن انہیں بھی معلوم ہے اور یہ دستور ہے کہ جو اہل بیت کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں ان پہ درود نہ پڑھے تو کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی جب تک اہل بیت نبوت پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اللہ کی قسم کیا انتظام کیا ہے اللہ نے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کافی ہے، وہ بھی نماز میں جب تک ان پہ درود نہ پڑھیں تب تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جملہ کہنے کی تو مجھے اجازت ہے نا، امام شافعی نے یہ شعر ایسے ہی تو نہیں کہا کہ تمہاری تعریف میں کیا بیان کروں، اے آل محمد تم وہ ہو کہ اگر نماز میں تم پہ درود نہ بھیجا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ امام شافعی نے مسئلہ حل کر دیا، نماز وہ عبادت ہے جو بندے اور خدا کے درمیان سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ کی جاتی ہے، نماز وہ عبادت ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے سر تو اللہ اور بندے کے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے کہا سجدے میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ انتظام ہے کہ جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے میں نماز نہیں قبول کروں گا۔ عشق اہل بیت کے بغیر نماز قبول نہیں ہو رہی تو کلمہ اور ایمان کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ کہاں سے قبول ہوگا؟ اللہم صلی علی
محمد والہ. بھائی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی آپ کے؟ کیا کہا اللہ نے؟ رجز ہے. اب جتنے ہیں علماء ان سب سے جا کے آپ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیے کہ قبلہ ہمیں ذرا رجز کی تعریف تو بتائیے. تو کئی لوگ فہرست گنوائیں گے کہ رجز میں کیا آتا ہے، لیکن ایک فہرست امام نے بتائی ہے. اگر آپ کا دل ہے تو 2-4 جملے عرض کرو، بلندر صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. مولا سے پوچھا گیا، اور میرے اور آپ کے 5ویں بادشاہ یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے پوچھا گیا مولا ایک بات تو بتائیے رجز کیا ہے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں میں بلاغت خانوادہ ابو طالب کے. مولا نے کیا جواب دیا ہے؟ مولا نے کہا اے ابو بصیر تفصیلاً بتاؤں یا مختصراً بتاؤں؟ کہا مولا دونوں طرح بتا دیں. کہا رجز کی پہلی قسم یہ ہے کہ کسی تک ہمارے فضائل پہنچیں. توجہ، کسی تک ہمارے فضائل پہنچیں اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ اہل بیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی تک ہمارے فضائل پہنچے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے فضائل پہنچیں اس میں شک نہیں ہو. امام نے خود معیار دیا ہے، میزان دی ہے کہ دیکھو اگر ہماری کوئی فضیلت قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس کا انکار کر دو، لیکن خبردار اگر کوئی فضیلت تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہو ہماری فضیلت، تو اس کا انکار نہ کرنا، ہماری طرف واپس پلٹا دینا. توجہ. پوچھنے والا حیران پریشان، کہا مولا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا دیکھو اگر تم انکار کرو گے تو ابلیس کے ساتھ شمار ہوگے، لیکن اگر تم نے ہماری طرف واپس پلٹا دی تو کم سے کم تم اس فہرست سے بچ جاؤ گے. سمجھ نہ آنا، نہ آنا اور آنا یہ ظرف کے مطابق ہوتا ہے. کسی چیز کو نہ سمجھنا الگ ہے، کسی چیز کا انکار کر دینا الگ ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ سمجھ نہیں آیا آدم کا، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں انکار کرتا ہوں سجدہ آدم سے. میں پھر بات سمجھاتا ہوں. مولا نے کیا کہا؟ اگر کوئی فضیلت ہماری سمجھ نہ آئے تو واپس پلٹا دو. اچھا ایک بات اور غلط فہمی دور کیجئے، یہ تقریباً کراچی میں اور اسلام آباد میں اور ٹیکسلا میں تو میں نے ایک مجلس میں یہ بات پہنچائی ہے، یہاں بھی آج پہنچا رہا ہوں. یہ لفظ ہم عقیدہ کوئی لفظ نہیں ہے. حیران کیوں ہے بھئی؟ میں بیٹھا ہوں یہاں آپ کی حیرانی دور کرنے کے لیے. لفظ ہم عقیدہ کوئی لفظ نہیں ہے. وجہ پتہ ہے آپ کو؟ جب سلمان اور ابوذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، سلمان اور ابوذر منزل عقیدے پہ ایک نہیں ہو سکتے، عقیدے کی منزل پر، تو میں اور آپ کیسے ایک ہوں گے؟ اسی لیے مولا نے کہا تھا اگر ابوذر کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابوذر سلمان کے قاتل کے حق میں دعائے خیر کریں گے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابوذر اور سلمان منزل فضائل علی پہ ہم عقیدہ نہیں ہو سکتے تو میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ہر بندے کا ظرف مختلف ہے اسی طرح سب کا عقیدہ بھی مختلف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے، عقیدت مختلف نہیں ہوتی. میں جملہ کہہ گیا اور سروں سے گزر گیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کیا وجہ تھی کہ جب صحابہ کا تذکرہ آیا اور چاہے اکابرین ہو یا مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو سب نے فہرست تیار کی اور درجے کے مطابق کی. 10ویں درجے والے کو سلمان کہا جاتا ہے ایمان کے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ سمجھنا چاہیں، فہرست صحابہ اور ہوتی ہے، فہرست ایمان اور ہوتی ہے.
ایک صحابہ تھوڑی ہیں، کوئی ایک صحابی نہیں ہے، میثا میں تمار بھی ہیں، کمیل بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، اویس قرنی بھی ہیں، طویل فہرست ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیسے بتایا جائے کہ اہل بیت کی محبت میں ان صحابیوں نے اپنے آپ کو فنا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ 2 آیتیں قرآن کی سمجھ چکے تھے۔ ایک آیت جو میں نے آج پڑھی ہے، اور ایک آیت کون سی ہے جس کا کل حوالہ دیا تھا کہ میں نے تم سے رسالت کی اجرت کچھ نہیں مانگی سوائے میرے اقربا کے محبت، میرے قرابت داروں سے محبت کے۔ اور کل میں تفصیل سے سمجھا چکا آپ کو کہ قرابت ہوتی کیا ہے، منزل قرابت کہتے کسے ہیں، قرب کسے کہتے ہیں۔ تو اب جب بھی اہل بیت کو تلاش کیجیے گا تو منزل قرابت پہ تلاش کیجیے گا، یہ نہ دیکھیے گا کہ گھر میں کون ہے۔ گھر والے اور ہوتے ہیں، قرابت دار اور ہوتے ہیں۔ کل والی بات پھر دوہرا رہا ہوں، گھر میں نوکر بھی ہو سکتا ہے، کنیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ فاطمہ بہن کہہ کے فضا کا رتبہ بڑھا دیں، یہ رتبہ اور ہے۔ جیسے سلمان کو کہا، فاطمہ کہہ رہی ہیں چچا، اللہ اکبر۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت میں منہ بولے رشتے نہیں ہوتے بھائی، یہاں رشتے فضیلت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ دیکھیے گھر میں کون ہے، یہ دیکھیے کہ قرابت کس کی ہے۔ اب شب جمعہ ہے، ایک حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ پھر منزل مصائب سے میں قریب ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ نبی کے قرابت داروں کو ڈھونڈیے، اہل و عیال کو نہ دیکھیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اقربا سے محبت کرو۔ اہل و عیال گھر والے اور ہیں، قرابت دار اور ہیں۔ ہمیں بتا دے پروردگار قرابت دار کون ہے؟ اللہ نے انتظام کیا۔ آج شب جمعہ ہے نا، آپ سب حدیث قصہ پڑھ کے آئے ہیں، پڑھ کے نہیں تو کم از کم سن کے تو ضرور آئے ہوں گے یا جا کے پڑھیں گے۔ آج کے اعمال میں ہے، اور مولا نے حکم دیا ہے اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو تو وہ روز ہر شب جمعہ حدیث قصہ پابندی سے پڑھے، اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قرابت داری کیسے سمجھ میں آئے کہ نبی کے اقربا کون ہیں، نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ یا بات آسان کروں، دنیا نے نبی کے اہل بیت ڈھونڈے ہیں، حالانکہ قرآن میں حکم ہے نبوت کے اہل بیت کا۔ نبی کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ نبوت کے اہل بیت کون ہیں؟ اب جملہ یاد رکھیے گا، نبوت کے اہل بیت کون ہیں؟ نبی نے اور اللہ نے انتظام کیا، نبی فاطمہ کے گھر آئے اور کہا اے بیٹی میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا غلط فہمی میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے میں جسارت نہیں کر رہا، ان کو معنی پتہ ہے اس لفظ کے۔ ذوف بیماری کو نہیں کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، میری طبیعت میں آج عجلت ہے۔ عجلت کہتے ہیں بے چینی کو، اور بے چینی کسی زبان میں مرض کو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ مرض ہے رجز، اور رجز ان سے دور ہے۔ اور اس کی تفصیل میں چلے جائیے، آل محمد کو 2 چیزیں ہوتی تھی، ایک آشوب چشم، دوسرا بخار، اور دونوں مرض میں نہیں آتے۔ آشوب چشم کیا ہے؟ آنکھوں کا پھول جانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے تب آنکھیں پھولتی ہیں۔ بخار کا آنا عقل کی نشانی ہوتی ہے، اب جا کے دیکھ لیجئے لغت میں معنی، تو مرض نہیں ہے یہ نشانیاں ہیں۔ بہرحال نبی آئے، کہا میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا، بے چینی محمد کو ہے، علاج فاطمہ سے مانگ رہے ہیں۔ جملہ پلٹ کر کہوں، نبیوں کے سردار کو بے چینی ہے اور علاج حسین کی ماں سے مانگا جا رہا ہے۔ یا جملہ پھر پلٹ کر کہوں،
عبداللہ کے لال کو بے چینی ہے، مسلمانوں کے نبی کو بے چینی ہے، علاج ابو طالب کی بہو سے مانگا جا رہا ہے۔ کہا ذوف محسوس کر رہا ہوں، ذرا اپنی چادر لے کے آنا۔ چادر آئی، آ گئی چادر۔ بھائی میں ترجمہ سنا رہا ہوں، یہ تو حدیث قصہ کا آپ کو ایک نتیجہ دینے کے لیے، جانتے تو آپ سب ہیں۔ چادر آئی، نبی نے اپنے اوپر چادر ڈالی، اور پھر پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر وہ آئے جسے نفس نبی کہتے ہیں، مولائے کل کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، عقی نبی کہتے ہیں۔ آتے گئے یہاں تک کہ میری شہزادی بھی آ گئی چادر کے نیچے۔ اچھا ایک بات کہنی ہے اب مجھے، اللہم محمد علیہ سب آ گئے۔ اب تعارف کروانا چاہ رہا ہے اللہ، تو اللہ نے انتظام بھی کیا۔ جبرائیل نے پوچھا اے میرے خالق ذرا یہ تو بتا اس چادر میں کون ہے؟ بھائی بیدار ہو جائیے گا ذرا، یہ تو بتا اس چادر میں کون ہے؟ اچھا ایک بات ہے، یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی یہ بچے کون ہیں، تو یقینی طور پہ جواب یہ آئے گا کہ یہ فلاں صاحب کے بچے ہیں۔ یہ تو جواب نہیں آئے گا نا کہ ان بچوں کے باپ فلاں صاحب ہیں۔ تعارف باپ کے ذریعے ہوگا۔ جملہ تبدیل کروں، بڑوں سے تعارف ہوتا ہے، چھوٹوں سے نہیں ہوتا۔ اور تعارف کرانے والا کائنات میں اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، آل محمد کا رب تعارف کرا رہا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ محبت بھی غالب نہیں آ سکتی، یہاں پہ منصب کے اعتبار سے تعلق ہوگا اور تعارف کرایا جائے گا، یہاں تعلقات کی بنیاد پہ تعارف نہیں ہوگا۔ جبریل نے پوچھا کون ہے، تو کیا جواب آیا؟ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بچے ہیں۔ حالانکہ تعارف یہ ہونا چاہیے تھا محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب نبوت کے اہل بیت ڈھونڈنا تو یہ دیکھنا کہ کس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ملتا ہے، کون فاطمہ کا بیٹا ہے، کون فاطمہ کا بابا ہے، کون فاطمہ کا شوہر ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ محترم ہے جس کی نسبت فاطمہ سے ہو۔ قیامت والے دن حشر کے میدان میں مجمع لگا ہوگا، یہ فلاں کی امت، یہ فلاں کی امت، یہ فلاں کی امت، ایک آواز آئے گی، یہ فاطمہ کے حبدار۔ اللہ یہ فاطمہ کے حبدار، نسبت تو سمجھیے اپنی۔ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جس کے فاطمہ سے تعلقات ٹھیک ہیں، جس کے اس بی بی سے تعلقات ٹھیک ہیں، یہی محترم ہے، اور ان سے ہی تعلق رکھنے والے محترم ہیں۔ بس میرے عزیزوں، شب جمعہ ہے آج، حکم یہی ہے کہ شب جمعہ حسین کے کڑیل جوان کا تذکرہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صرف شہادت مشکل نہیں ہے علی اکبر کی، اکبر کے مصائب بڑے مشکل ہیں۔ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ میرا سلام ہو ان آنکھوں پہ جو علی اکبر کے نام پہ جھلک پڑی۔ ایک یہودی آیا ہے مدینے میں، رسول کا پتہ پوچھتے پوچھتے، بہت دیر سے آیا ہے، نبی پردہ فرما چکے، نبی کی شہادت ہو چکی، سب سے پوچھ رہا ہے کیا نبی کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا میں نہیں دیکھ سکتا نبی کو؟ مجھے کلمہ پڑھنا ہے اور نبی کی زیارت کر کے پڑھنا۔ تو لوگوں نے کہا رکو، نبی کے نواسے کا ایک بیٹا ہے جو ہو بہو محمد کی شبیہ ہے،
جس کا نام علی اکبر ہے، جاؤ اور اس کی زیارت کر لو۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ، آیا ہے، یہودی ہے، طق الباب کیا ہے، دروازہ کھلا ہے، غلام آیا ہے، مولا نے اندر بلایا ہے، کہا ہاں آ جاؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ 10 برس کا ہے علی اکبر۔ اس یہودی نے علی اکبر کی زیارت کرنا شروع کی اور صرف ایک جملہ پوچھا کہ یہ آپ کے نانا کی شبیہ ہے؟ اب مکمل شبیہ ہے۔ کلمہ پڑھا، زیارت کر چکا۔ جب جانے لگا تو ہاتھ جوڑ کر کہا اے فرزند رسول، ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ کہا فرما۔ بول۔ اپنے اس بیٹے کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت حسین ہے، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ عزاداروں میرا دل کہتا ہے 10 محرم کو حسین کو یہ جملہ ضرور یاد آیا۔ اللہ اکبر، علی اکبر۔ عزاداروں خدا کی قسم، اگر حسین کے اکبر کا غم نہیں ہوتا تو یہ جتنے بھی میرے مذہب کے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں، وہ ان کے جنازوں پر ہی مر جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں مسائل پہنچا سکوں۔ شب جمعہ ہے نا آج، مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، صرف فاطمہ زہرا نہیں تشریف لائی ہوں گی، ام لیلہ بھی تشریف لائی۔ حسین کے اکبر کا پرسہ ہے۔ عزاداروں کڑیل جوان حسین کا لال۔ اللہ اکبر۔ کیا عرض کروں، عجیب مصائب ہیں شہزادے کے۔ عزاداروں کوفے کے راستے میں قافلہ رکوایا گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب رات ہو جاتی تو نیزے سے تمام شہداء کے سر اتار کے صندوق میں رکھ لیے جاتے۔ شمر نے وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا سر تھا۔ جب کھولا گیا صندوق تو میرے مولا کا سر اس میں موجود نہیں تھا۔ شمر نے پہلے تو سر ڈھونڈا، جب نہیں ملا تو ایک تازیانہ اٹھایا اور سید سجاد کے پاس آ گیا، اور سید سجاد کی پشت پر تازیانہ مار کر پوچھنے لگا بتا تیرے باپ کا سر کہاں ہے؟ سجاد نے رو کر کہا تو نے تلاش کیا؟ کہا ہاں میں نے بہت تلاش کیا۔ کہا وہ صندوق دیکھا جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے؟ اجرکم اللہ، کیا گریہ ہو رہا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کی جوانیاں آباد رہیں، مولا آپ کو اولادوں کا غم نہ دکھائے علی اکبر کے صدقے میں۔ سجاد نے کہا کیا تو نے وہ صندوق دیکھا جس میں علی اکبر کا سر موجود تھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ اب شمر نے جو علی اکبر کے سر والا صندوق کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ اکبر کے رخسار پر فاطمہ زہرا کے غریب کا سر موجود تھا، اور حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عزاداروں یہ حال تھا علی اکبر کے باپ کا۔ شام کے بازار میں مجمع کفار تھا کہ نیزوں پہ سر سوار تھے۔ ایک عورت نے اپنے گھر کی چھت سے سارے سروں کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اپنے گھر کے نیچے آ گئی، چھت سے اتر کر آئی اور ہر سر پہ تبصرہ کرنے لگی۔ حسین کے سر کو دیکھ کر کہا اس کی آنکھوں کے حلقے بتا رہے ہیں کہ پہلے اس کے بچوں کو اس کے سامنے مارا گیا۔ ماتم کر کے روئی، پہلے اس کے بچوں کو اس کے سامنے مارا گیا۔ عزاداروں ہر سر پہ تبصرہ کر رہی تھی، علی اکبر کے سر پہ آ کر رکی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگی پروردگار جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں مر
مر چکی ہو. ام لیلا نے یہ جملہ سنا, منہ پیٹ کر کہا بی بی میں زندہ. اجرکم من اللہ. آخری دو جملے سنو. اب بازار کا تذکرہ آ گیا ہے تو جملے سنو. عزادارو, ام لیلا نے کہا بی بی میں اس بچے کی ماں ہوں, میں اس کڑیل جوان کی ماں ہوں, میں زندہ ہوں. عزادارو جملہ سنیں گے آپ, قیامت کا جملہ ہے. اس بی بی نے کہا اچھا بی بی ایک بات تو بتاؤ, تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ جانتے ہو یہ بی بی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام حبیبہ. یہ آل محمد کی کنیز ہے, اور روایتوں میں یہ موجود ہے کہ حسین نے اسے علی اکبر کی آمد پر آزاد کیا. ماتم کر کہہ رہا ہوں. عزاداروں, اس بی بی نے پوچھا اے بی بی تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے, کس جگہ سے ہے؟ ام لیلا نے کہا ہمارا تعلق سرزمین مدینہ سے ہے. بے شک جو نہ رو سکے وہ سر جھکا ہے. کل بتا چکا وجہ کیا ہے. جانتے ہیں جو فاطمہ زہرا میری شہزادی آئی ہے, کہیں اس کا رومال خشک واپس نہ چلا جائے, وہ اپنے کنبے کا پرسہ لینے آئی ہے. عزاداروں کہا تعلق کہاں سے؟ کہا مدینے سے. کہا مدینے سے تعلق ہے. کہا مدینے میں کس قبیلے سے؟ کہا بنی ہاشم. بس بنی ہاشم کا نام آیا, ام حبیبہ تڑپ گئی. کہا بنی ہاشم میں کہاں سے؟ کہا خاندان رسالت. خاندان رسالت کا نام آیا, تڑپ کر ام حبیبہ نے پوچھا خاندان رسالت میں کس شاخ سے تعلق ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. بس علی کا نام آیا. ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا شہزادی آپ پھر علی کی بڑی بیٹی زینب کو بھی جانتی ہوں گی, وہ میری آقا زادی ہیں. بس یہ کہنا تھا. زینب نے کہا ام حبیبہ آج یہ وقت آ گیا کہ تو اپنی شہزادی کو پہچان نہیں پا رہی. ام حبیبہ قریب آئی, اپنے سر سے چادر پھینکی. سب نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا میری آقا زادیاں بے مخنا ہو چادر, مجھے گوارا نہیں میں سر پہ چادر رکھوں. عزادارو جملہ سنو گے. کہا بی بی ذرا یہ تو بتا دو آپ کے بال سرخ کیوں ہے؟ کہا جس علی اکبر کے سر پہ تو ابھی گریا کر رہی تھی, جب اس کا لاشا آیا تو اس کے کلیجے کا خون رک نہیں رہا تھا. میں نے لعنت اللہ القوم الظالمین. دعا ہے عزاداروں ان آنسوؤں کے صدقے میں, ان آنسوؤں کے صدقے میں, حسین کے اکبر کے صدقے میں, جو کربلا نہیں جا سکا ہے میرے مولا جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا دعا ہے علی اکبر کی بیمار بہن کے صدقے, جو بیمار ہے مولا اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مالک دعا ہے پورا شوق دور ہے, ہر عزادار کی حفاظت فرما. میرے مالک جو جس پریشانی میں مومن مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما. میرے مالک دعا ہے پس پردہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں علی اکبر کے صدقے اپنے بھائیوں کی خوشیاں دیکھیں. عزادارو دعا ہے اگر کسی میرے بزرگ کا جوان بیٹا مر چکا ہے, دنیا سے جا چکا ہے, تو علی اکبر کے صدقے اسے صبر جمیل عطا فرما. میرے مالک ہماری کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ جلد از جلد منتقم خون حسین کا ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا